میں ہوں پروفیسر ڈاکٹر رفعت ہاشمی۔ میری گزشتہ ویڈیو جو میں نے پروفائلیکسس کے حوالے سے بنائی ہے اس پر کافی تنقید ہوئی۔ تنقید کرنا آپ کا حق ہے، آپ کی تنقید سے حقیقت نہیں بدلی جا سکتی، اصول اپنی جگہ اٹل ہوتے ہیں۔ ہاں، البتہ بے اصولی ایک گناہ بھی ہے اور کرائم بھی ہے۔ میں تنقید کو نظر انداز کرتے ہوئے سوالات کی طرف آتا ہوں۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے سوال پوچھے ہیں۔ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے۔ سوال پوچھیں تاکہ ذہن سے شکوک و شبہات دور ہوتے رہیں، کیونکہ شک ایک نجاست ہے، اور شک تو ایک ایسی نجاست ہے جو دیوتا کو پتھر بنا دیتی ہے، اور خدا جس کو آپ ابھی سجدے کر رہے تھے اگر اس میں شک آ جائے تو وہ زیرو ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوال پوچھتے رہیں تاکہ ذہن سے شکوک و شبہات دور ہوتے رہیں۔ پہلا سوال جو پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہومیوپیتھی جب مرض کا علاج نہیں کرتی تو مریض میں پیدا شدہ علامات کو مرض سے ملا کر کیسے علاج کیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں آرگینن کے ایفورزیم 3 کی روشنی میں دوں گا، جس کا حوالہ اس گروپ میں بعض احباب نے دیا ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ if the physician perceives what is to be cured in diseases، یعنی آپ ڈیزیزز میں کس چیز کو کیور کر رہے ہیں، آپ کو اس کا مکمل ادراک ہونا چاہیے۔ اور یہ ہانیمن کی ذہانت کا کمال ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ کس چیز کا علاج کرنا ہے۔ اس سے مراد بیماری کا نام نہیں ہے، بلکہ بیماری کے دوران جو مریض کا ذاتی تجربہ ہے یا جو مریض کے ذاتی احساسات ہیں ان کا جاننا ضروری ہے۔ یہاں پر ہانیمن واضح طور پر مرض کے بارے میں ایلوپیتھک اپروچ اور مرض کے بارے میں ہومیوپیتھک اپروچ میں ڈفرینشیٹ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ فرماتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ بیماری میں کیا چیز کیوریٹو ہے۔ کیا شوگر کیوریبل ہے یا ہیپاٹائٹس، سسٹائٹس کیوریبل ہے یا ہسٹیریا؟ اب اگر ان چاروں پیتھولوجیکل کنڈیشنز کو اگنیشیا کیور کر سکتی ہے تو یہ ہومیوپیتھی میں کیوریٹو ہے۔ اسی لیے ایک ڈاکٹر کے لیے پیتھولوجی کو جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ باڈی کی لینگویج کیا ہے جو پروونگ کے ذریعے ریکارڈ کی گئی ہے، وہی دراصل کیوریٹو ہے، اور اسی کو پرسیو کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ نے بیماری کو ایلوپیتھک پوائنٹ آف ویو سے پرسیو نہیں کرنا کہ کیوریٹو کیا ہے، بلکہ ہومیوپیتھک میٹریا میڈیکا کی پروونگ کی روشنی میں پرسیو کرنا ہے کہ کیوریٹو کیا ہے۔ لہٰذا ایک ہومیوپیتھ کا جو پری ریکوزٹ نالج ہے وہ کیا ہونا چاہیے کہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پیتھولوجی کیا ہے، ڈرگ پروونگ کیا ہے، ڈرگ پکچرز کیا ہیں، پیتھولوجیکل سمپٹمز کیا ہیں اور پیشنٹ سمپٹمز کیا ہیں۔ وہ پیتھولوجیکل سمپٹمز میں اور پیشنٹ سمپٹمز میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ شوگر کے ہر مریض کو پیاس زیادہ لگتی ہے، تو اب ڈائبٹیز کے کیس میں یہ پیتھولوجیکل علامت سمجھی جائے گی، اور شوگر کے کم و بیش تمام مریضوں میں آپ کو یہ علامت ملے گی، لیکن یہ پیشنٹ سمپٹم نہیں ہے۔ لیکن اگر مریض شوگر کے مریض کو پیاس نہیں لگتی ہے یا شوگر کے مریض کو آئس کولڈ واٹر کی ڈیزائر ہے تو اب یہ پیشنٹ سمپٹم ہوگا، اور یہی وہ کیوریٹو ہے جس کی طرف ہانیمن نے اشارہ کیا ہے۔ لہٰذا ہومیوپیتھ کا پیتھولوجی کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ وہ ڈیزیز سمپٹمز میں اور اپنے پروونگ کے سمپٹمز میں اور پیشنٹ سمپٹمز میں ڈفرینشیٹ کر سکے اور فرق محسوس کر سکے۔ تو ڈیزیز سمپٹمز پر دوائیں تجویز نہیں کی جاتی، بلکہ ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر کو پتہ ہونا چاہیے
کہ اس کی تھراپی میں کیوریٹو کیا چیز ہے، اور اس کے علاوہ جب مریض بہتر ہو رہا ہے تو اس کی پروگنوسس کو بھی وہ مانیٹر کر سکے۔ تو یہ تو جواب ہے پہلے سوال کا کہ کیوں مریض میں پیدا شدہ علامات کو مرض کے ساتھ ملا کر علاج کیا جاتا ہے۔ اگرچہ مرض کی علامات بھی نوٹ کی جاتی ہیں، لیکن ریپرٹری انالیسز میں ان علامات کی اہمیت سب سے کم ہوتی ہے۔ جیسے کہ افسر امام صاحب نے بتایا ہے کہ مرض کی کازیشن کی کیا اہمیت ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو ہومیوپیتھی میں کیوریٹو کہلاتی ہے، اور اس کا جاننا اور سمجھنا ہومیوپیتھ کے لیے لازم ہے۔ دوسرا سوال کہ کرونا کے مریض میں تشخیص کیسے کی جائے گی، اور تیسرا سوال کہ مشتبہ شخص کی پہچان کیسے ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہومیوپیتھی کی جو لمیٹیشنز ہیں ان کو سمجھنا چاہیے۔ افسر امام صاحب نے کچھ فرمایا ہے کہ چاند پر ہومیوپیتھی کا علاج کیا، تو میں اس کی مثال یوں دوں گا کہ اگر آپ کی گاڑی پنچر ہو جاتی ہے اور آپ ضد لگا لیں کہ میں نے اس کا آرنیکا سے علاج کرنا ہے، تو یہ لاجیکل نہیں ہوگا۔ ہومیوپیتھی میں آنے والا ہر کیس کیوریبل نہیں ہوتا۔ اگر فلسفی کی روح سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ ہومیوپیتھی میں انکیوریبل مریضوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جب آپ کیوریبل کہتے ہیں تو اس کا مطلب مکمل شفا یابی ہے۔ The removal of totality of symptoms means the removal of the cause۔ جب تک یہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا تو آپ کا کیس انکیوریبل رہے گا۔ لہٰذا آپ کے لیے جاننا ضروری ہے کہ ہومیوپیتھی میں کیوریبل کیا ہے اور انکیوریبل کیا ہے۔ ہومیوپیتھی میں کرونا کے مشتبہ شخص کی تشخیص کا کوئی طریقہ نہیں ہے جب تک مریض میں علامات ظاہر نہیں ہو جاتی ہیں۔ ہومیوپیتھی یہ سمجھتی ہے کہ جسم کا امیون سسٹم اپنا کام احسن طریقے سے سر انجام دے رہا ہے اور لک آفٹر کر رہا ہے، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہو رہی ہے، اسی لیے کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر جسم کا امیون سسٹم کمپرومائز ہو جاتا ہے تو پھر علامات ظاہر ہوں گی، اور یہ وہ وقت ہوگا جہاں ہومیوپیتھی اپنا رول پلے کرے گی۔ لہٰذا کئی لوگ کرونا سے انفیکٹ ہو جانے کے باوجود اے سمپٹومیٹک رہیں گے اور بغیر کسی علامت کے ظاہر ہوئے ٹھیک بھی ہو جائیں گے۔ یہاں پر کسی ہومیوپیتھی دوا کی نہ کوئی ضرورت ہے نہ اس کا رول ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہومیوپیتھی میں ون سائیڈڈ کیسز کی آپ گفتگو کرتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں ہر کیس کیوریبل نہیں ہوتا۔ اب اس بات پر بھی کئی احباب جو ہیں وہ اچھلیں گے کہ یہ تو ہومیوپیتھی کی انسلٹ ہو گئی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ہومیوپیتھی میں ون سائیڈڈ ڈیزیزز کا ایک مستقل ٹاپک ہے۔ اگر کسی کیس میں آپ کو ہومیوپیتھی دوا کی علامات نہیں ملتی اور صرف پیتھولوجی موجود ہے تو ایسا کیس ہومیوپیتھی میں انکیوریبل ہوگا، کیونکہ جب علامات ہی نہیں ہیں تو علاج کس چیز کا ہوگا؟ تو اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ نے مریض کا علاج ہی نہیں کرنا، آپ مریض کو پیلیٹ کر سکتے ہیں، یا اپنی حکمت اور تدبیر کے ذریعے پیتھولوجی کی بنیاد پر اپنے تجربے کی روشنی میں، گزشتہ ماہرین ہومیوپیتھی کے تجربات کی روشنی میں آپ دوا تجویز کریں اور کوشش کریں کہ مریض میں پیشنٹ سمپٹمز واضح ہو جائیں۔ اب اگر مریض خوش قسمت ہے اور اللہ کی طرف سے بھی اس کی شفا یابی کا وقت آ چکا ہے تو علامات واضح ہونے لگ جائیں گی، اور یہ کیس انکیوریبل ڈومین سے نکل کر کیوریبل ڈومین میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہومیوپیتھی علاج کے لیے علامات کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک کرونا کے مشتبہ شخص میں علامت ظاہر نہیں ہوگی اس کو کوئی دوا نہیں دی جائے گی، اور نہ ہی علاج کے حوالے سے نہ ہی پروفائلیکسس کے حوالے سے۔ ایون ایلوپیتھی میں بھی جب مریض اے سمپٹومیٹک ہے کرونا کا اور وہ پازیٹیو آ گیا ہے تو اسے بھی کوئی دوا نہیں دی جاتی، صرف کوارنٹائن کیا جاتا ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ بغیر علامات ظاہر ہوئے
اور دوائی کھائے بغیر نیگیٹو ہو جاتے ہیں۔ تو پنجاب ہیلتھ کمیشن نے جو وضاحت لکھی ہے وہ بالکل ہومیوپیتھی نقطۂ نظر کے عین مطابق ہے اور اس میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے، لہذا خام خواہ کی اچھل کود کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے 30 سال ہومیوپیتھی پڑھائی ہے اور 40 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس سے وابستہ ہوں۔ میں نے امتحانات کنڈکٹ کروائے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں کس طرح کی ہومیوپیتھی پریکٹس کی جا رہی ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہومیوپیتھی میں شوگر کے کئی علاج دریافت ہو چکے ہیں اور شوگر کے علاج کے نام پر مریضوں کو کیسے لوٹا جا رہا ہے؟ اور کیا آپ نہیں جانتے مریضوں کو ڈسٹلڈ واٹر کے انجیکشن لگا کر کینسر کا علاج کیا جاتا رہا ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی نہیں جانتے کہ ملک میں ہومیوپیتھک کمبینیشنز کا ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے اور یہ ادویات بغیر کسی پروونگ کے کیا نقصان پہنچا رہی ہیں؟ کوئی نہیں جانتا۔ آپ مصلحت پسند ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میں سچائی بیان کرنے سے نہیں رک سکتا۔ میں نے اپنی 40 سالہ پریکٹس میں ڈائبٹیز کے کوئی درجن بھر کیس کیور کیے ہوں گے۔ یہ کیور کا مطلب کیور ہے، یعنی مریض کو اب ساری زندگی سائزیجیم اور جمنیما کھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی طبی ٹوٹکے آزماتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اب میں اچھل کود شروع کر دوں کہ میں نے شوگر کا علاج دریافت کر لیا ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ میں نے شوگر کا علاج نہیں کیا، ایسے مریض کا علاج کیا ہے جسے شوگر بھی تھی، اور جب مریض صحت یاب ہو گیا تو اس کی شوگر بھی ٹھیک ہو گئی۔ اسی طرح اپنی 40 سالہ پریکٹس میں نے کینسر اور ٹیومر کے کوئی 8 یا 10 کیس کیور کیے ہوں گے، اور اب میں یہ دعویٰ کرنے لگوں کہ میں کینسر کا اسپیشلسٹ ہو گیا ہوں اور یہ اشتہار بازی کروں کہ ہومیوپیتھی میں کینسر کا علاج دریافت ہو گیا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ میں نے ایسے مریض ٹھیک کیے ہیں جن میں ایلوپیتھی سائنس نے کینسر ڈائگنوز کیا تھا، اور یہی ہومیوپیتھی کا معیار فن ہے اور ہمیں اسی پر فخر ہے۔ ہومیوپیتھی میں ڈیزیز کانسیپٹ اور ایلوپیتھی میں ڈیزیز کانسیپٹ بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ تو اب یہ سوال کہ مریض کو کیسے بتایا جائے کہ آپ نے اس کی کون سی بیماری کا علاج کیا ہے، تو گزارش یہ ہے کہ جب مریض واقعی کیور ہوگا تو پھر وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے وہ آپ کو بھول نہیں سکتا۔ ہومیوپیتھ کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو بھی ایجوکیٹ کرے تاکہ انہیں علم ہو کہ وہ جو علاج وہ کروانے جا رہے ہیں اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ یہی ٹرو پروفیشنلزم ہے۔ مجھے امید ہے کہ دوسرے اور تیسرے سوال کا جواب آ گیا ہوگا۔ چوتھا سوال بھی دلچسپ ہے کہ ہومیوپیتھی مریض کو کیسے ثابت کرے گی کہ اس کا فلاں مرض کا علاج کیا گیا ہے؟ تو جواب سادہ ہے کہ مریض جب ٹھیک ہو گیا ہے تو یہی اس کا ثبوت ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات مریض شک و شبے کے ساتھ ہومیوپیتھی کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن جب شفا یاب ہوتے ہیں تو پھر خود ہی آپ کا اشتہار بن جاتے ہیں اور ہومیوپیتھی کے گرویدہ ہوتے ہیں اور ایلوپیتھی کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب شاید یہ جاننا بھی کچھ لوگوں کے لیے نئی بات ہوگی کہ بعض اوقات مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن پیتھولوجی دیر تک باقی رہتی ہے۔ مثلا آپ نے ایک ٹیومر کا کیس لیا، مریض کی علامات کے مطابق اس کو دوا دی گئی، مریض کی علامتیں رفع ہو گئیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا مریض ٹھیک ہو گیا ہے اور اب اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ٹیومر کی گروتھ رک چکی ہے، علامات غائب ہو چکی ہیں، تو اب کسی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آہستہ آہستہ یہ ٹیومر بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے قوت حیات کو راہ راست پر ڈال دیا ہے۔ زیادہ تر ہومیوپیتھ ڈاکٹر یہی غلطی کرتے ہیں کہ وہ دوا بھی، یہ میں ان ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں جو واقعی ہومیوپیتھی پریکٹس کرتے ہیں، میں کمبینیشن پریکٹیشنرز کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو وہ درست دوا بھی تجویز کرتے ہیں، مریض کی تکلیف بھی رفع کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ ٹیومر نظر آ رہا ہے تو وہ مریض کو دوائیں کھلاتے ہی چلے جاتے ہیں اور یوں خود ہی اپنا کیس خراب کر لیتے ہیں۔ تو لہذا آپ صبح شام اس جملے کو دہراتے رہیں اور اس کو پریکٹیکلی اپلائی کریں۔ What is to be cured and what is curative؟ آج سے لگ بھگ 20-25 سال پہلے میرے پاس ایک برین ٹیومر کا کیس لایا گیا۔
ایک خاتون جس کو برین ٹیومر تھا اور تیزی سے بڑھ رہا تھا، اس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی کیونکہ ٹیومر آپٹک کیازما کے اوپر گرو کر رہا تھا۔ تو تمام سرجنز کی متفقہ رائے یہ تھی کہ اگر فوری سرجری نہ کی گئی تو دوسری آنکھ بھی ضائع ہو جائے گی اور مریض کو زندگی سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے دوا کی ایک خوراک تجویز کی جس کے بعد علامات بہتر ہونا شروع ہو گئیں۔ درمیان میں کچھ ایکیوٹ ایپیسوڈ بھی آئے، مثلا خاتون کو چوٹ لگ گئی یا اس کو ڈائریا ہو گیا تو وقتاً فوقتاً چند دوسری ادویات کی بھی سنگل ڈوزز دی جاتی رہیں۔ جب یہ علامات ٹھیک ہو گئیں اور ٹیومر کی گروتھ رک گئی تو علاج بند کر دیا گیا۔ MRI رپورٹ نے بتایا کہ ٹیومر تو موجود ہے لیکن اس کی گروتھ رک چکی ہے اور وہ سائلنٹ ہے، لہذا انتظار کیا جائے۔ تو ابھی 2-3 سال پہلے اس مریضہ کے ایک رشتہ دار نے بتایا کہ وہ ماشاءاللہ ابھی تک حیات ہیں اور ان کی ایک آنکھ کی بینائی جو بچ گئی تھی وہ بھی ابھی تک درست ہے۔ تو یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے مریض کا علاج ہو چکا ہے لیکن پیتھولوجی کچھ دیر تک موجود رہ سکتی ہے جو آہستہ آہستہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسی حالت میں دوائیں استعمال کرواتے رہنے سے آپ کا کیس بگڑ جائے گا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مرض جسم میں پہلے پیدا ہوتا ہے اور جسم کے اعضاء میں پیتھولوجی بعد میں ظاہر ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح قوت حیات میں درستگی پہلے ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بالآخر پیتھولوجی بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل گیا ہوگا۔ ہومیوپیتھی بلا شبہ ایک معجزاتی سائنس ہے لیکن اس کی بھی لیمیٹیشنز ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی تھراپیوٹک سائنس 100% مکمل نہیں ہے اور نہ ہی کوئی سائنس 100% بیکار ہے۔ ہر طریقہ علاج اپنی افادیت رکھتا ہے، جیسے آکوپنکچر ہے، طب ایک بڑی سائنس ہے، آیورویدک ہے، خود ایلوپیتھی اور سرجری ایک بڑی سائنس ہے، اور ہر ایک کی افادیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن ان سب کی لیمیٹیشنز بھی ہیں۔ مثلا ایلوپیتھی کی لیمیٹیشن یہ ہے کہ وہ گردے کی پتھری کو سرجری کیے بغیر یا لیتھوٹرپسی کیے بغیر نہیں نکال سکتی، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی گردے کی پتھریاں بغیر تکلیف کے نکل جاتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ تعصب کو بالطاق رکھا جائے، اور 21 سینچری میڈیسن یہ ہوگی کہ جب تمام طریقہ ہے علاج یکجا ہو کر اپنی اپنی افادیت سے مریضوں کا علاج کر سکیں گے۔ اب میں ڈاکٹر افسر امام صاحب سے مخاطب ہوں کہ آپ کو میرے انداز تخاطب سے شکوہ ہے، تو بھائی ہماری تو گفتگو اسی طرح کلندرانہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں ہومیوپیتھی کی سیاست سے اپنے آپ کو الگ رکھتا ہوں۔ آپ نے اپنے گروپ میں شمولیت کی دعوت دی تو میں حاضر ہو گیا ہوں، لیکن اور بھی بہت سے گروپس ہیں جن کی پوسٹ کو میں صرف پڑھنے کی حد تک دلچسپی رکھتا ہوں اور کبھی میں نے رسپونڈ نہیں کیا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ سما خراشی پسند نہیں ہے تو میں آئندہ اس گروپ میں کوئی پوسٹ نہیں کروں گا۔ شکریہ۔